السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ توبہ رکوع نمبر 9۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یا اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موزوں ہیں۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے ہیں جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا درہا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش رو کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کے قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول اور ان کے پاس کلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کی رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ غزوہ تبوک کے زمانے میں منافقین اکثر اپنے مجلسوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اپنی تضحیک سے ان لوگوں کی ہمتیں پست کرنے کی کوشش کرتے تھے جنہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ آمادہ جہاد پاتے۔ چنانچہ روایات میں ان لوگوں کے بہت سے اقوال منقول ہوئے ہیں۔ مثلاً ایک محل میں چند منافق بیٹھے گپ لڑا رہے تھے، ایک نے کہا، اجی کیا رومیوں کو بھی تم نے کچھ عربوں کے طرح سمجھ رکھا ہے؟ کل دیکھ لینا یہ سب سورما جوڑ لڑنے تشریف لائے ہیں، رسیوں میں بندھے ہوں گے۔ دوسرا بولا، مزہ ہو جو اوپر سے سو کوڑے لگانے کا حکم ہو جائے۔ ایک اور منافق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی سرگرم تیاریاں کرتے دیکھ کر اپنے یار دوستوں سے کہا، آپ کو دیکھیں، آپ روم و شام کے قلعے فتح کرنے چلے ہیں۔ یہاں سے وہ آیت شروع ہوتی ہے جو غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی تھی۔